ہمارے ماحول میں بہت ساری ایسی باتیں، ایسے عمل جو ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں اور انہیں دین کا نام، اسلام کا نام لبادہ پہنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسی طرح کی بہت ساری ایسی باتیں، ایسے کام جن کا دین اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پہ روشنی ڈالی ہے، آج بھی اس خطبہ میں بھی جو ضرورت سمجھتے ہیں، اس دور حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ آپ تک قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی ذرا وضاحت کی جائے، تاکہ جو ہمارے ذہنوں میں خلش ہے، کوئی کمی کجی ہو، کوئی کمزوری ہو، تو اسے دور کیا جائے اور اپنے عقلوں کو، سمجھوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں۔ جو بات قرآن و سنت میں موجود ہو، جو فرمان اللہ جل شانہ کا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کو بجا لایا جائے، اور جس کا کتاب اللہ اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، ان باتوں کو ترک کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں اس کا اتنا بڑا کرم اور فضل کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے ایسے اور مذاہب ہیں جو غیر مسلم ہیں، آج ان کی آپ کاروبار رچھن ان کے دیکھ لیں، ان کا جینا مرنا، ان کا زندگی گزارنا آپ دیکھ لیں۔ مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ میت کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں ذرا۔ جدید ذرائع سے پہلے ہمیں باتیں صرف سنائی دیتی تھی، سنتے تھے، اب تو میڈیا کے ذریعے ان کی وہ لائیو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنی میتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہیں کیسے جلایا جاتا ہے۔ ویسے تو کفار و مشرکین نے مرنے کے بعد انہوں نے جلنا ہی ہے، اب دنیا میں بھی ان کا حشر آپ دیکھ لیں، ان کے اپنے ہی ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے انہیں لکڑیوں کی تہ لگا کے ان کے اوپر رکھ کے انہیں آگ کی نظر کر دیتے ہیں، اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں کلمہ سے مشرف فرمایا اور ہمیں اسلام جیسا دین نصیب فرمایا، اور خود فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے بہترین دین، پیارا اور خوبصورت دین، دین اسلام ہے۔ یعنی ہمارے اس دین کو اللہ جل مجدہ الکریم نے خود پسند فرمایا ہے ہمارے لیے، اور پھر اس دین کو ہمیں عطا کیا ہے، اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ نبوت و رسالت تمام کی ہے، ہمارے آقا و مولا آخری نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ جہاں دین مکمل ہو گیا،
دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور پچھلے سارے جتنے صحائف اور آسمانی کتابیں آئیں جو اللہ جل مجدہ کریم نے جو اپنے فرمان علی شان اپنے نبیوں پہ بھیجے، ان ساروں کو نچوڑ کے ان کی عرق ریزی جو ہے وہ اس کلام مجید برہان رشید قرآن میں رکھ دی ہے۔ ہماری اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور آگے اس کا کرم، بالا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اہل السنہ و جماعت میں پیدا کیا ہے۔ کس لیے کہ یہ اس کی تخصیص اور یہ اس کی اچھائی خوبی کیا ہے کہ اہل السنت میں ہیں ہم، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم عقیدہ توحید میں بھی خالص ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی سانجی ساتھی شریک اس کا نہیں ہے، ہمارا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور یقیناً یہ ہمارے عقائد ہیں اہل السنہ و جماعت کے، یہ نظریات ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ سب سے بہترین وارث ہے اور وہی سب کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، وہی سب کا داتا اور سب کا مالک اور خالق ہے۔ اور پھر عقیدہ نبوت کے بارے میں کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی، اس کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، اور آپ آخری نبی اور آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے، اور آپ کے آل بیت و اطہار سے اہل السنہ و جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، آپ کے آل بیت و اطہار سے بھی محبت کرتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایسا بغض کینہ دل میں نہیں رکھتا، اور بحمد اللہ تمام صحابہ کے ساتھ بھی اہل السنہ و جماعت پیار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف، کوئی خلش نہیں ہے۔ یہی جو ابھی میں نے یہ بنیادی عقائد بتائے ہیں، اس وقت اتنے گروہ اور اتنی پارٹیاں، یہ دور اتنا پرفتن ہے، انہی بنیادی عقیدوں کے اوپر ہی لوگوں کے جھگڑے ہیں۔ شان توحید میں بھی جسارت اور بکواس کرتے ہیں، عقیدہ نبوت اور رسالت میں بھی بکواس کر جاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، اور محبت اہل بیت میں، محبت صحابہ میں، ان کے اندر بھی تفریق کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے اہل السنہ و جماعت کو ہر جراثیم سے پاک رکھا ہے۔ اب یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری کوالٹی ہے، یہ معیار ہے، اور اس عقیدے کو معیار بنا کے رکھیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے عقائد کے اندر کوئی تفریق کرے، کوئی جسارت کرے، کوئی غلو کرے، کسی چیز کو نکالے یا کسی چیز کو گھسوڑے، تو سمجھیں کہ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھو نا ذرا۔ اور اس کی تائید بھی جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا نا کہ پچھلی جو امتیں ہیں، پچھلی جو قومیں ہیں، ان کے اندر بھی بگاڑ آیا تھا، ان کے اندر بھی فرقے بن گئے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری اس امت میں بھی فرقے بنیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان میں حق پر کون ہوگا؟ ان میں حق پر کون ہوگا؟ یہ یاد رکھیں کہ فرقوں سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے، مذمت فرمائی ہے، اور اصلاح فرمائی ہے کہ جماعتیں، فرقے جو ہیں یہ نہ بنیں، فرقے نہ بنیں، پارٹیوں اور گروہ میں تقسیم نہ ہو، اہل اسلام ایک بن کے رہیں، ایک قوم، ایک جماعت اور ایک ملت بن کے رہیں۔
لیکن سرکار نے فرمایا کہ میری جماعت کے اندر بھی یوں گروہ بنیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر حق پر کون ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا حق پر وہ ہوگا جو سنتی، جو اہل السنتی، جو میری سنت پر قائم ہوگا، جو میری سنت پر قائم ہوگا. اب یہ ہمارے لیے معیار ہے، یہ کوالٹی ہے. اب اس کو ہر نتو فتو بندہ لے کے اب دوڑ پڑے کہ وہ جو حضور نے فرمایا وہ میرے بارے میں فرمایا، وہ ہمارے بارے میں فرمایا، تو یہ معیار ہے. اب خود اپنے گرمانوں میں جھانک لو کہ جو جماعت حضور کی سنت پہ قائم ہوگی اسے سمجھ لینا کہ وہ حق پر ہے. اور وہ کون ہوگی؟ جن کی جو عقیدہ توحید میں سچے ہوں، جو عقیدہ نبوت اور رسالت میں سچے ہوں، جو محبت اہل بیت و اطہار اور محبت صحابہ میں سچے ہوں گے، تو سمجھ لینا کہ وہ ہی حضور کی سنت پہ ہیں. اور اگر ہمارے عقائد میں کمزوری آ گئی، ویکنس آ گئی، ہمارے عقائد میں اگر کوئی چیزیں ایسی ہماری اپنی مرضی سے ہم نے داخل کر دی یا خارج کر دی، تو پھر سمجھ لینا کہ ہم اہل السنت سے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ذرا میری بات کی؟ ذرا یہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے نا یہ بڑا مخصوص ہے، ذرا بڑا ضروری اور اہم ہے. دور حاضر کی اس وقت سب سے سخت ضرورت ہے. اسی نے ہمیں آج جرگمال بنایا ہوا ہے، جس وجہ سے ہمارے عقائد کمزور تر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. عقائد کمزور ہیں تو ہمارے اعمال کمزور ہیں، اور اعمال کمزور ہیں تو ہمارے نتائج بھی جو ہیں وہ کمزور ہوں گے. اگر اعمال درست نہ ہوئے، مضبوط نہ ہوئے، صحیح نہ ہوئے، تو سمجھ لینا کہ ہمارے نتائج، ہمارے ثمرات، ہمارا انجام وہ اچھا نہیں ہوگا. ہمارے نتیجے اور ہمارے جو ہماری کامیابی ہے وہ اعمال کی بنا پہ ہے. یہ سمجھ لیں ذرا. نتائج کے لیے، ثمرات کے لیے اعمال کا درست ہونا، اعمال کا ٹھیک ہونا وہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی پیروی ضروری ہے. یہی اعمال ہے نا. ذرا ہمارے اعمال آپ کی پیروی بنیں گے تو ہمارے نتائج بھی اچھے آئیں گے. آج نتیجے غلط کیوں ہیں؟ آج نتائج الٹے اس لیے ہیں ہمارے اعمال درست نہیں. اور اعمال کیوں تبدیل ہیں، کیوں خراب ہیں؟ کہ اعمال کی بنیاد جو عقائد بنائے ہم نے، ان کے اندر بھی فالٹ ہے، ان کے اندر بھی خامیاں ہیں. اپنے عقائد کو درست رکھیں، صحیح رکھیں، اپنے عقیدوں میں کمزوریاں نہ آئیں. ہمارے عقائد کمزور ہوئے ہیں، عقیدوں کے اندر آج ویکنس ہے، کمزوری ہے، جس وجہ سے ہمارے اعمال اتنے مضبوط نہیں. اللہ کا ڈر عقیدہ ہے نا. ذرا اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی محبت، یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے. جب اس کے اندر ہی تخفیف ہے، ہلکا پن ہے، تو پھر جب ہمارے دلوں میں ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تو پھر عمل کمزور ہے نا. ذرا اب میں مثال دے کے ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں. جب گن مین، سیکورٹی گارڈ پاس کھڑا ہو گن لے کے، تو ہم اس کے نیچے عملہ جو ہے، ہم نیچے کام کر رہے ہوں، اگر وہ سر کے اوپر دروگا اور اگر وہ گن مین کھڑا ہوگا تو ہم کبھی کام الٹا کریں گے نہیں نا. ذرا اور جب نگہبان نہیں ہوگا، رقیب نہیں ہوگا، دیکھنے والا نہیں ہوگا اوپر، تو ظاہر ہم کام ڈالیں گے، کام خراب کریں گے، دائیں بائیں ہلیں گے، بھاگیں گے. وہ جو اپنا رقیب ہم نے سمجھا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے اندر خرابی ہے اور ہمارے اندر فالٹ ہے، کمزوری ہے. وہ سمجھیں کہ ہمارا رب اللہ وہ ہمارا رقیب ہے، وہ نگہبان ہے. اگر ہم نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ذرا وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ یقین کر کے زندگی گزاریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہماری ہر بات کو سن رہا ہے. ہم کھائیں، پئیں، سوئیں، جاگیں، اٹھیں، چلیں، پھریں، بیٹھیں،
کچھ بھی کریں تو یہ بات ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ بنیاد ہے۔ جب سے یہ عقائد ہم نے چھوڑے ہیں، ان کے اندر خرابیاں آئی ہیں، تو تب سے ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں۔ اور جب اعمال ہم چھوڑیں گے، جب ہم عمل چھوڑیں گے تو پھر نتائج سازگار نہیں آنے۔ اسی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کیوں کمزور ہے اور ہم پستی اور زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اعمال درست نہیں، اور اعمال کی بنیاد وہ عقائد ہمارے کمزور ہیں، ہمارے عقائد کمزور ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ماہ سفر المظفر ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھ لیں، زمانے بیت گئے ہیں، اتنا عرصہ بیت گیا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا سابقہ ادوار کے اندر بھی گلہ اور شکوہ تھا۔ غیر مسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور وہی ان کے ڈیزائن، ان کی باتیں وہ ہمارے اندر بھی منقش ہو گئی ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، بچوں کی شادی نہیں کرنی، کسی کو ادھار نہیں دینا، کوئی پروجیکٹ نہیں لگانا، گھر تعمیر نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری خرابیاں سمجھ آ رہی نا ذرا آپ کو؟ ذرا سمجھ رہے نا میری بات؟ ذرا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ سفر کا مہینہ۔ اگر سابقہ ادوار میں یہ تھا تو چلو اس وقت شعور نہیں تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ سچی اور سچی کتاب قرآن مجید برہان رشید آ چکی، اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اور پھر آپ نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی ہے سفر کے مہینے کی، کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی بدشگون نہیں ہے اور کوئی وزنی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج آپ دیکھ لیں کہ اتنی تعداد ہے ہماری، اتنی کثرت ہے ہماری، اور اپنے آس پاس رہنے والے نو عمر لڑکوں کی، بچوں کی تعلیم بھی آپ دیکھ لیں۔ اب کثرت سے تعلیم، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، یہ تعلیمات بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے بھی ہیں لوگ، اس کے باوجود آج گھروں سے یہ میسج آتے ہیں، ذرا پنڈوں سے، شہروں سے لوگ پریشان ہیں، یہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، سفر کا مہینہ بلاواں کا مہینہ ہے۔ یہ جو ساری پیچھے میں نے باتیں کی نا، یہ ساری باتیں اور یہ اور کچھ ابھی تک یاد بھی نہیں، جو ہر روز یہ مہینہ جب آتا ہے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں، مرد خواتین آ کے پوچھتے ہیں، فون پہ باتیں کرتے ہیں، جناب بچے دی شادی رکھنے لگے سی، ذرا سفر کا مہینہ بھی چڑھ پہ کی کریے، ذرا ایک مہینہ کر لیے۔ اتنی تعلیم، چلو جو سابقہ ادوار گزر گئے وہ تو گزر گئے، لیکن اتنی تعلیم اور روشنی آنے کے بعد بھی افسوس آج یہ ہے، اتنی تعلیم عام ہونے کے باوجود ابھی تک سفر کا مہینہ ہوڑا نہیں ہوا، ہلکا نہیں ہوا۔ یہ بھارا ہی ہے، سفر کا مہینہ بھارا ہی ہے۔ نہیں جی، یہ جو ہے یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا، کسی کو ادھار نہیں دینا، کسی بیمار کو نہیں پوچھنا، شادی نہیں کرنی، اور شادی والا جوڑا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے، مختلف باتیں یعنی یہ سنائی دیتی ہیں۔ آج میں یہ آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اتنا سچا و سچا میرا اور آپ کا دین ہے، جو دین اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، جس دین کی خاطر پہلے 1,23,999 تقریباً کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور پھر آخری نبی اور رسول میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور سرکار نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
حضور نے ایسے فیض تک تقسیم کیا ہے، حضور نے ایسے فیض دیا ہے اس امت کو کہ حضور نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. وہ ہے نا، ذرا سنتے نا آپ، گل لا کے کمڑے کوچے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا. کوئی شک نہیں ہے اس امت میں حضور نے تشریف لا کے جو حجت الوداع کے آخری اس موقع پہ اونٹنی پہ سوار ہو کے حضور نے جتنے صحابہ تھے نا ذرا، تو حضور نے فرمایا بتاؤ ذرا اللہ کا پیغام پہنچانے میں نے کوئی کمی کی ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام کوئی میں نے رکھا ہو، تم سے پیچھے کیا ہو، کوئی بات میں نے وضاحت سے نہ کی ہو؟ جیسے یعنی وہ سابقہ پچھلی امتوں میں کفار و مشرکین بکواس کرتے تھے نا، انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کے بکواس ہوئے، تو حضور نے وہ سارے، حضور کے جامع کلمے ہیں، حضور نے سارے ان کلمات کو جوڑ کے حضور نے جو واعظ فرمایا، خطبہ فرمایا، سرکار نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک صحیح پہنچا دیا؟ تو سارے بیک زباں ہو کے، سب یک زباں ہو کے سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر یہ پیغام تم پر امانت ہے، اس کو آخری بندے تک پہنچا دینا، اسے لوگوں تک پہنچا دینا ذرا. تو حضور یوں بس کے گئے، حضور نے یوں برسات کی ہے کہ دین کا کوئی ابہام چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی کلمہ ایسا مبہم نہیں چھوڑا، کوئی مسئلہ ایسا تاریک نہیں چھوڑا. جتنے اصول و ضوابط ہیں وہ سارے کے سارے اصول و ضوابط سرکار نے بیان فرمائے. ٹوٹل جتنے اصول و ضوابط ہیں وہ حضور نے بیان فرمائے. اب دین وہی ہے، اللہ کا قرآن وہی ہے، حضور کے فرمان وہی ہیں. اب دور آتے جائیں گے، جدت آتی جائے گی، دور آگے جیسے جتنی جدت آ جائے اصول وہی رہیں گے، قرآن وہی رہے گا، اسی کو دیکھ کے مسائل کو حل کیا جائے گا. لیکن افسوس اتنی روشنی کے باوجود آج بھی ہم سفر کے بارے میں، سفر کا مہینہ یعنی مخصوص یہ، اس کے علاوہ ہٹ کے بھی اور بھی ہمارے اندر بدشگونیاں ہیں جو اکثر ہم خطبوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ابھی تک ہمارے ذہن صاف نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ یہ سفر المظفر کا مہینہ، اس کے بارے میں اتنی بدشگونیاں ہیں. تو معلوم ہوا کہ پھر یہ جو اتنا ہمارے ذہنوں میں گند ہے کہ سفر کا مہینہ اتنا ہارڈ ہے، سخت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی کمی ہے. معلوم ہوا کہ ابھی ہمارا دین مکمل نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین ناقص ہے، ابھی دین میں کمی ہے، جو ہم نے قبول کیا ہے اس میں ہم نے کمی رکھی ہوئی ہے. یہ بات میری پلے باندھ لے، اگر یہ عقائد ہمارے بھی یوں رہے تو سمجھ لینا کہ ہمارا دین نامکمل ہے ہمارے لیے.